السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 112 سٹارٹ کریں گے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح بھینچ کر کھولا، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی لمبی ٹانگوں کو اسٹڈی ٹیبل کے نیچے رکھے، فٹ ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے مسلسل اس لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہنے کے باوجود، جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اور جس پر چمکتی کھڑکی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں رات کے 2:34 ہو جانے کا اعلان کر رہی تھی، وہ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کا کی نوٹ اسپیکر تھا، جس کی تقریر کل دنیا کے ہر بڑے چینل اور اخبار کی ہیڈ لائنز بننے والی تھی۔ 3:40 پر اس نے بالآخر اپنا کام ختم کیا۔ لیپ ٹاپ کو بند کر کے وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ موسم سرما تھا اور ڈیووس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا، اتنا وقت کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سو جاتا اور چند گھنٹوں کی نیند اس کے لیے کافی تھی، نماز کے لیے دوبارہ جاگنے سے پہلے۔ وہ اس کی زندگی کا معمول تھا اور اب اتنے سالوں سے تھا کہ اسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔ صوفے کے سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الاقوامی جریدوں کی کاپیز پڑی تھیں اور ان میں سے ایک کے سرورق پر ہمین سکندر کی تصویر تھی۔ 500 ینگ گلوبل لیڈرز کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان، اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، کیمرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے، ایک لمحہ کے لیے سالار کو یوں ہی لگا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اسی اعتماد، دلیری اور وقار کے ساتھ جو اس کا خاصہ تھا۔ سالار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی، اس نے جھک کر وہ میگزین اٹھایا تھا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار آ رہا تھا اور دنیا کے اس پریسٹیجیس فورم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا۔ وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اس نے ہمین سکندر یا اس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ ڈینجرس، میٹیکولس، ڈیولشلی ہینڈسم۔ سالار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ہیڈ لائن ہمین سکندر کے بارے میں تھی جس سے اس کی ملاقات کل اسی فورم میں ہونے والی تھی، جہاں اس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا۔ اس نے اس میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون کھٹکتا۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر بھی سامنے آ جاتا تھا۔ اویک، وہ ہمین سکندر کا ٹیکسٹ تھا۔ اسے باپ کی روٹین کا پتہ تھا، وہ خود بھی انسومینک تھا۔ یس، سالار نے جواباً ٹیکسٹ کیا۔ بڑی اچھی فلم آ رہی تھی، سوچا آپ کو بتا دوں، جواب آیا۔ سالار کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ دوسرا ٹیکسٹ آیا جس میں اس چینل کا نمبر بھی تھا جس پر وہ مووی آ رہی تھی، اس کی کاسٹ کے ناموں کے ساتھ، جس میں چارلیز تھیرن کا نام بلاک لیٹرز میں لکھا ہوا تھا۔ وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ سالار کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تھینک یو فار دا ریکمنڈیشن، سالار نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ٹیکسٹ کا جواب دیا۔ اس کی بات کا جواب نہ دینا اس سے زیادہ بہتر تھا۔ آئی ایم سیریسلی تھنکنگ آف گیٹنگ میرڈ۔ اگلا جملہ بے سر و پیر کے تھا۔ سالار سکندر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم کا ینگ سٹار اسپیکر تھا جو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہا تھا۔
واچ این آئیڈیا ٹریٹ اٹ اور ٹائی۔ اس نے اسے جوابی ٹیکسٹ کیا اور پھر گڈ نائٹ کا میسج کیا۔ کھٹاک سے ایک سمائلی اس کی اسکرین پر ابھری تھی، دانت نکالتے ہوئے۔ آئی ایم سیریس۔ سالار فون رکھ دینا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا۔ آپشن چاہیے یا اپروول؟ اس نے اس بار بے حد سنجیدگی سے اسے ٹیکسٹ کیا۔ سجیشنز؟ جواب اسی تیز رفتاری سے آیا۔ ٹی وی بند کر کے سو جاؤ۔ اس نے جواباً اسے ٹیکسٹ کیا۔ بابا، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ رئیسہ اور عنایات کی شادی کیے بغیر میری شادی کرنا مناسب نہیں، خاص طور پر جب جبرائیل کی شادی کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ وہ اس کے اس جملے پر اب بالآخر کھٹکا۔ اس کی باتیں اتنی بے سر و پا نہیں تھیں جتنا وہ انہیں سمجھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے عنایا اور رئیسہ کی شادی کا ذکر کر بیٹھا تھا تو کوئی مسئلہ تھا، اور مسئلہ کہاں تھا؟ یہ سالار کو ڈھونڈنا تھا۔ تو اس نے اگلے ٹیکسٹ میں جیسے کچھ اور اگلوانے کے لیے دانہ ڈالا۔ جواب خاصی دیر بعد آیا، یعنی وہ اب سوچ سوچ کر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو بس پھر ہمیں عنایا اور رئیسہ کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے۔ جواب سوچ سمجھ کر آیا تھا لیکن مبہم تھا۔ رئیسہ کے بارے میں یا عنایا کے بارے میں؟ سالار نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے پوچھا۔ حمین کو شاید باپ کے اس بے دھڑک سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ امامہ نہیں تھی جس کو وہ گھما پھرا لیتا تھا، وہ سالار سکندر تھا جو اسی کی طرح لمحوں میں بات کی جڑ تک پہنچ جاتا تھا۔ رئیسہ کے بارے میں؟ بالآخر اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا پڑا۔ سالار کے لیے جواب غیر متوقع نہیں تھا لیکن حیران وہ اس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا۔ تم خود رئیسہ کے لیے بات کر رہے ہو یا رئیسہ نے تمہیں بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ سالار کا اگلا ٹیکسٹ پہلے سے بھی ڈائریکٹ تھا۔ حمین کا جواب اور بھی دیر سے آیا، میں خود کر رہا ہوں۔ سالار کو اس کے جواب پر یقین نہیں آیا۔ رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟ اس نے اگلا ٹیکسٹ کیا۔ جواب ایک بار پھر دیر سے آیا اور یکدم سالار کو احساس ہوا کہ یہ ٹیکسٹنگ دو لوگوں کے درمیان نہیں ہو رہی تھی، تین لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی، وہ، حمین اور رئیسہ۔ وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے سوال اور جواب کو رئیسہ کو بھی بھیج رہا تھا اور پھر اس کی طرف سے آنے والے جوابات اسے فارورڈ کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی بچپن کی عادت تھی، ایک دوسرے کے لیے اسپوکس پرسن کا رول ادا کرنا، اور زیادہ تر یہ رول رئیسہ ہی اس کے لیے کیا کرتی تھی۔ کوئی اسے پسند کرتا ہے؟ جواب دیر سے آیا تھا لیکن اس کے ڈائریکٹ سوال کے بدلے میں بے حد ڈپلومیٹک انداز میں دیا گیا تھا، اور یہ حمین کا انداز نہیں تھا، یہ رئیسہ کا انداز تھا۔ کون پسند کرتا ہے؟ حشام؟ سالار نے جواباً بے حد اطمینان سے ٹیکسٹ کیا۔ اسے یقین تھا اس کے جوابیہ سوال نے دونوں بہن بھائیوں کے پیروں تلے سے کچھ لمحوں کے لیے زمین نکالی ہوگی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سالار اتنا باخبر ہو سکتا ہے۔ حسب توقع ایک لمحے وقفے کے بعد ایک پورے منہ کھولے ہنستی ہوئی سمائلی آئی تھی۔ گڈ شاٹ، یہ حمین کا جواب تھا۔ رئیسہ سے کہو آرام سے سو جائے، حشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی۔ میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں کرو گے۔ سالار نے ایک وائس میسج حمین کو بھیجتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد وہ واقعی بھوتوں کی طرح غائب ہو جائیں گے،
خاص طور پر رئیسہ۔ جبرائیل نیند میں فون کی آواز پر بڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اسے پہلا خیال ہاسپٹل کا آیا تھا، لیکن اس کے پاس آنے والی وہ کال ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی۔ اس پر نساء کا نام چمک رہا تھا۔ وہ غیر متوقع تھا۔ ایک ہفتے پہلے اسفند کی تدفین کے دوران اس کی ملاقات نساء سے ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس طرح رات کے اس وقت آنے والی کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری طرف سے اس نے جبرائیل سے معذرت کی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، اور پھر بے حد اضطراب کے عالم میں اس نے جبرائیل سے کہا تھا، تم عائشہ کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ جبرائیل کچھ حیران ہوا۔ عائشہ کے لیے؟ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ واٹ؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیوں؟ قتل کیس میں، وہ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی۔ جبرائیل شاکڈ رہ گیا۔ کس کا قتل؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ اسفند کا۔ جبرائیل کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے چمچے کے ساتھ اپنے باپ کو کھلا رہا تھا۔ اس کا باپ لقمے کو چبانے اور نگلنے میں تقریباً 2 منٹ لے رہا تھا۔ وہ ہر بار صرف اتنی ہی یخنی پیالے میں ڈالتا جس میں ایک ٹکڑا ڈوب جاتا، پھر چمچہ سے اس ٹکڑے کو باپ کے منہ میں ڈالنے کے بعد وہ بے حد تحمل سے پیالے میں نیا ٹکڑا ڈالتا جو گرم یخنی میں پھولنے لگتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں یخنی اس پیالے میں ڈالتا تو یخنی اب تک ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ یخنی کا ایک پیالہ پینے میں اس کا باپ تقریباً 1 گھنٹہ لگاتا تھا۔ ٹھنڈی یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے بھی وہ اسی رغبت سے کھاتا جیسے وہ ان گرم لقموں کو کھا رہا تھا۔ سکندر عثمان کے ذائقے کی حس آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ گرم اور ٹھنڈی خوراک میں تخصیص کرنا وہ کب کا چھوڑ چکے تھے۔ صرف ان کی دیکھ بھال کرنے والے فیملی کے افراد تھے جو اس تخصیص کو ان کے لیے اب بھی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اب بھی خوراک کو ان کے لیے ممکنہ حد تک ذائقہ دار بنا کر دے رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتے تھے، نہ اس ذائقوں کو یاد رکھ سکتے تھے۔ باپ کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ سالار اور امامہ نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا تینوں وقت کا کھانا باپ کے کمرے میں اسے کھانا کھلاتے ہوئے یہیں کھاتا تھا، اور اس کی عدم موجودگی میں یہ کام امامہ اور بچے کرتے تھے۔ ان کے گھر کا ڈرائنگ روم ایک عرصے سے نہ ہونے کے برابر استعمال ہو رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کا بیڈ روم اس کی فیملی کے افراد کی بہت ساری سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہ اس شخص کو تنہائی سے بچانے کی ایک کوشش تھی جو کئی سالوں سے اس کمرے میں بستر تک محدود تھا اور الزائمر کی آخری اسٹیج میں داخل ہو چکا تھا۔ ٹرالی میں پڑا نیپکن اٹھا کر اس نے سکندر عثمان کے ہونٹوں کے کونوں سے نکلنے والی یخنی کے وہ قطرے صاف کیے جو چند لمحے پہلے نمودار ہوئے تھے۔ انہوں نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا جن سے وہ اسے ہمیشہ دیکھتے تھے۔ وہ انہیں کھانا کھلاتے ہوئے جواب کی توقع کے بغیر ان سے باتیں کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ کی خاموشی کے وقفے اب گھنٹوں پر مشتمل ہونے لگے تھے۔ گھنٹوں کے بعد کوئی لفظ یا جملہ ان کے منہ سے نکلتا تھا جس کا تعلق ان کی زندگی کے کسی سال کی کسی یاد سے ہوتا تھا، اور وہ سب اس جملے کو سال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ سکندر عثمان کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ یک ٹک اسے دیکھتے تھے، اب بھی دیکھ رہے تھے۔ سالار جانتا تھا اس کا باپ جیسے ایک اجنبی کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط، کوئی محبت، کوئی لگن ان کی یادداشت پر کہیں محفوظ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی کے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے اور ان کے ختم ہوتے ہوئے
दिमागी खुलिए इस अजनबी के चेहरे को कोई नाम देने की कोशिश में लगे रहते थे। सालार जानता था कि उसके बाप को उसके हाथ से खाया हुआ वो दोपहर का खाना भी याद नहीं होगा। वो जितनी बार उसके कमरे में आता होगा, वो अपने बाप के लिए एक नया शख्स, एक नया चेहरा होगा। और सिर्फ वही नहीं, उसकी फैमिली के बाकी सब अफराद भी। सिकंदर उस्मान शायद हैरान होते होंगे कि उनके कमरे में बार बार नए लोग क्यों आते थे। वो अपने घर में अजनबियों के साथ रह रहे थे। उसने यखनी का आखिरी चम्मच बाप के मुंह में डाला, फिर प्याला ट्रॉली में रख दिया। अब वो अपने बाप को चम्मच के साथ पानी पिला रहा था। उसका बाप लंबा घूंट नहीं ले सकता था। अमामा कुछ देर पहले कमरे से उठ कर गई थी। उसका सामान पहले ही एयरपोर्ट जा चुका था। अब बाहर एक गाड़ी उसके इंतज़ार में खड़ी थी, जो उसे थोड़ी देर में एयरपोर्ट ले जाती। उसका स्टाफ बेसब्री से उस कमरे से उसकी बरामदगी का मुंतज़िर था। सालार ने गिलास वापस रखते हुए बेड पर बैठकर अपने बाप की गर्दन के गिर्द फैलाया हुआ नैपकिन हटाया। फिर कुछ देर तक सिकंदर उस्मान का हाथ अपने हाथों में लिए वो बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसने उन्हें अपनी रवानगी का बताया था, और उस तशक्कुर व एहसानमंदी का भी जो वो अपने बाप के लिए हमेशा महसूस करता था, ख़ास तौर पर आज। सिकंदर उस्मान खाली नज़रों से उसे देख और सुन रहे थे। वो जानता था वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये एक रस्म थी जो वो हमेशा अदा करता था। उसने अपनी बात ख़त्म करने के बाद बाप के हाथ चूमे, फिर उन्हें लटाकर कंबल उड़ा दिया। तो आज के एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।